پہلے وقتوں کی بات ہے کہ دو باپ بیٹا سفر کر رہے تھے۔ ان کے ساتھ ایک گدھا بھی موجود تھا۔ گدھے کی رسی انہوں نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی اور وہ پیدل سفر کر رہے تھے۔ سفر کرتے کرتے ان کا گزر ایک گاؤں کے پاس سے ہوا۔ جس وقت وہ گاؤں کے پاس سے گزرے، گاؤں کے لوگوں نے دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ مسافر کتنے بے وقوف ہیں، کتنے پاگل ہیں، لگتا ہے کہ عقل ان کے پاس سے بھی نہیں گزری کہ ان کے پاس سواری موجود ہے اور یہ پیدل سفر کر رہے ہیں۔ جس وقت باپ بیٹے نے یہ بات سنی تو کہنے لگے کہ ان لوگوں کی بات درست ہے، ہمارے پاس سواری موجود ہے اور ہم پیدل سفر کر رہے ہیں۔ ناظرین، آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں کہ پہلے وقتوں میں لوگ اونٹوں پہ، گھوڑوں پہ، خچروں پہ، گدھوں پہ سواری کیا کرتے تھے۔ بیٹے نے باپ سے کہا کہ آپ گدھے پہ سوار ہو جائیں اور میں ساتھ ساتھ پیدل چلتا رہتا۔ باپ گدھے پہ سوار ہو گیا اور بیٹا ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگا۔ سفر کرتے کرتے آگے ایک جگہ پہ پہنچے، ایک قافلہ انہیں ملا۔ قافلے والوں نے جب دیکھا تو کہنے لگے کہ باپ کتنا سخت دل ہے، بیٹا ساتھ ساتھ پیدل چل رہا ہے اور باپ سواری کے مزے لوٹ رہا ہے۔ جس وقت باپ نے یہ بات سنی اس نے کہا کہ لوگ بات درست کر رہے ہیں۔ باپ فوراً سواری سے نیچے اتر آیا اور اپنے بیٹے سے کہنے لگا کہ تم سواری پہ سوار ہو جاؤ اور میں ساتھ ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ بیٹا سواری پہ سوار ہو گیا، یعنی بیٹا گدھے پہ سوار ہو گیا اور باپ ساتھ ساتھ پیدل چلنے لگا۔ انہوں نے پھر سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے ایک مقام پہ پہنچے، ایک ایسی جگہ پہ پہنچے کہ وہاں کسان کھیتوں میں کام کر رہے تھے۔ جب ان کسانوں نے دیکھا وہ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ بیٹا کتنا بے ادب ہے، باپ ساتھ پیدل چل رہا ہے اور بیٹا سواری پہ سوار ہے۔ اس وقت بیٹے نے بات سنی تو وہ نیچے اترا۔ اس نے کہا ابو جان، آپ پیدل چل رہے ہیں اور میں سواری پہ سوار ہوں، لوگوں کی بات درست ہے، میں بھی آپ کے ساتھ پیدل چلتا ہوں۔ باپ نے کہا نہیں، اب ہم ایسے کرتے ہیں کہ ہم دونوں سواری پہ سوار ہو جاتے ہیں، یعنی ہم دونوں گدھے پہ سوار ہو جاتے ہیں۔ دونوں گدھے پہ سوار ہو گئے اور سفر کرنے لگے۔ سفر پھر شروع ہو گیا۔ چلتے چلتے ایک گاؤں کے پاس سے گزرے۔ گاؤں والوں نے دیکھا، کہنے لگے کہ یہ باپ بیٹا کتنے ظالم ہیں، پتہ نہیں کتنی دور سے انہوں نے سفر شروع کیا ہے۔ دونوں باپ بیٹا ہٹے کٹے ہیں، صحیح سلامت ہیں، ان کے پاؤں درست ہیں، پاؤں ان کے ٹھیک ہیں، لیکن پھر بھی یہ گدھے پہ سواری کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ گدھا تو اب تھک گیا ہوگا، اب انہیں چاہیے کہ یہ گدھے کو اٹھا لیں۔ جب باپ بیٹے نے بات سنی انہوں نے کہا ہو کتنی بڑی غلطی ہو، یہ لوگ بات درست کر رہے ہیں۔ انہوں نے کیا کیا کہ گدھے کو باندھا اور اپنے کندھوں پہ اٹھا لیا اور سفر شروع کر دیا۔ سفر کرتے کرتے جب وہ اپنے گاؤں میں پہنچے، جس وقت لوگوں نے دیکھا تو انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے ان کا مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا کہ گدھوں پہ انسانوں کو سفر کرتے ہوئے تو دیکھا تھا، لیکن انسانوں پہ گدھے کو سفر کرتا ہوا پہلی مرتبہ دیکھ رہے۔ لوگوں نے ہنسنا شروع کر دیا، مذاق اڑانا شروع کر دیا، لیکن اس باپ بیٹے نے ویسے ہی گدھے کو اٹھایا ہوا ہے اور چلتے چلتے جس وقت گاؤں کے چوک میں پہنچے، وہاں ایک بزرگ بیٹھا تھا۔ بزرگ نے قریب بلا لیا۔ اس نے قریب بلا کے پوچھا کہ کیا بات ہے، لوگ تو گدھے پہ سواری کرتے ہیں، تم نے خود گدھے کو اٹھایا ہوا، ماجرا کیا ہے، حقیقت کیا ہے، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، ریزن کیا ہے؟ تو باپ نے وہ ساری کہانی سنا دی، جو ان کے ساتھ راستے میں ہوا تھا اس نے وہ سارا اس بزرگ کو بتا دیا۔ اس وقت بزرگ نے سنا تو اس نے کہا کہ تم نے لوگوں کی باتیں سنی اور ان پہ عمل شروع کر دیا، یعنی کہ لوگوں نے تمہیں کنٹرول کیا، تمہارا خود کا بھی ذہن تھا، تمہارا خود کا بھی فہم تھا، تمہیں اللہ پاک نے عقل دی تھی، تم اپنی عقل کے مطابق فیصلہ کرتے، جو تمہاری سوچ کہتی تھی تم اس کے مطابق اگر چلتے تو آج اس نوبت پہ نہ آتے۔ ناظرین، اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر تم لوگوں کی باتوں پہ عمل شروع کر دو گے، جیسے جیسے لوگ کہیں گے تم ویسے کرتے جاؤ گے، تو زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکو گے۔ کیونکہ کوئی کیسے مشورہ دے گا آپ کو، کوئی کس طرح کا مشورہ دے گا، کوئی کہے گا ایسے کرو، کوئی کہے گا نہیں ایسے ٹھیک نہیں ہے، تم ایسے کرو، تم ایسے کرنے لگو گے، لوگ کہیں نہیں ایسے کرو۔ تو لوگوں کے مشورے پہ اگر چلو گے، لوگوں کی باتوں پہ اگر تم چلو گے تو تم لائف میں کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔
اس لیے جب بھی فیصلہ کرو اپنے دل و دماغ سے فیصلہ کرو، اور جو فیصلہ کرو اس پہ ڈٹ جاؤ۔ ناظرین، لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کا کام ہوتا ہے باتیں کرنا۔ اب ایک مریض ہے، لوگ اس کی عیادت کے لیے جب جاتے ہیں، ایک بندہ آئے گا، وہ کہے گا چاچا رامتیا سنا پھر کی حالی؟ وہ کہے گا بس جی کی دنو دساں طبیعت ٹھیک نہیں۔ وہ کہے دا او فلانا ڈاکٹر جی بڑا اس چیز کا ماہر ہے، ایسے مرض کی دوائی دیندا ہے، تسی اون دے کول چلے جاؤ، دوائی لو، میرا فلانا بیمار سی انہیں دوائی لی ٹھیک ہو گیا۔ دوسرا آئے گا، وہ کہے گا او چاچا رامتیا سنا بیٹے ٹھیک ہیں کی ہو گیا؟ تو کہے گا یار بس اے مسئلہ ہے بیماری۔ وہ کہے گا فلانا حکیم نہیں، وہ میرے پپڑ نو بیماری سی، اے ہو بیماری سی، میرے پپڑ نے فلانے حکیم کو دوائی لی فوراً ٹھیک ہو گیا، تسی بھی جاؤ اندے کو دوائی لو۔ اور تیسرا آیا چاچا رامتیا سنا گل نے، کہے گا جناب اے فلانی بیماری لگ گئی ہے جی، بڑی دوائیاں کرائیں بڑے علاج کرائے ٹھیک نہیں ہو رہی۔ وہ کہے گا وہ فلانا دم کردا اللہ اللہ کردا اندے کو جاؤ، وہ میرے فلانے نو ایہو مرض سی، انہیں جناب اندے کو دم کرایا ٹھیک ہو گیا۔ اور ایک چوتھا ایک اندے گھر والے اس کے گھر والوں کو کہے گا کہ میرے فلاں عزیز کو یہی بیماری تھی اور وہ اس دنیا سے چلا۔ یعنی کہ چاروں بندوں نے علیحدہ علیحدہ مشورہ دیا۔ اب جو مریض ہے وہ کنفیوز ہو جائے گا، وہ ڈپریشن میں چلا جائے گا، مریض خود ذہنی دباؤ کا شکار ہو جائے گا کہ اب میں کیا کروں، کس کے پاس جاؤں، ڈاکٹر کے پاس جاؤں، حکیم کے پاس جاؤں یا دم کروں۔ تو اس لیے لوگوں کی باتوں کے پیچھے نہیں لگنا۔ جب بھی فیصلہ کرنا ہے، جو آپ کی سوچ، جو آپ کا ذہن کہتا ہے اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ جب خود فیصلہ کرو گے، خود فیصلہ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو زندگی میں آپ ضرور آگے بڑھیں۔